کسی بھی سوسائٹی میں امن لانے کے لیے، برداشت لانے کے لیے وہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہی لا سکتا ہے، اور وہ طبقہ اپنے گراؤنڈ میں رہ کے لا سکتا ہے۔ نئے اپڈیٹ کے لیے پسنی نیوز یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں۔ آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کیوس، مطلب سب چیزوں سے آپ کو دور رکھ کے آؤٹنگ کراتے ہیں، ہر طرح سے فزیکل ایکٹیویٹیز، پروگرام، سب کچھ ہوتا ہے پورے شہر سے، شور سے، شرابے سے دور۔ اس کے علاوہ پھر لاسٹ کا ہوتا ہے کیپ پروجیکٹ، کمیونٹی ایکشن پروجیکٹ، جو کہ آپ کا فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سلامتی فیلو کہلاتے ہو، جو کہ میرا آج وہ کیپ پروجیکٹ ہے۔ اب میں ایس ایف ای اے کے پروگرام مینیجر سر ولید شیخ کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور سلامتی فیلوشپ، شعور فاؤنڈیشن اور امن کلب کو ہمارے سامنے انٹروڈیوس کریں۔ ہم بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انتہا پسندی کی بہت سی شکلیں ہیں، جس میں سے ایک شکل جس کو وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے جو ہمارا اختلاف ہے اس کو ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں ہم خون خرابہ اور تشدد اور اس طرح کی چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کا ہونا کتنا نقصان دہ ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ ویسے ہی ملک کے یا دنیا کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وائلنٹ ایکسٹریمزم بڑھتا ہے تو بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، ہر طبقے کو ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف بحث مباحثے میں لگے رہیں گے اور اگر ہم صرف لڑتے رہیں گے تو لڑائی کا آخری حل وائلنٹ ہی ہوتا ہے، وہ خون خرابے تک پہنچتا ہے، اس سے حل نہیں نکلتا، اس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں کلیکٹیولی، ہمیں مل کے، ہم پاکستان بھر سے باقی لوگوں کو اس میں انگیج کریں، آپ لوگ اس میں انگیج ہوں۔ آپ کے پاس ایک بہت زبردست انسان ہزارن میں جب ان کی پہلے سلیکشن ہوئی تو اس وقت ان کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، وہ نہیں آ سکیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا وہاں آنا، اس چیز کو فیس کرنا، اور اس کے بعد آج وہ پھر یہاں پہ اپنی کمیونٹی میں ہیں، اس کے لیے محنت کریں۔ آپ لوگ مل کے اور بہت ساری ہزارن اور اس سے بہتر خواتین بن سکتی ہیں، اور اب جو نیکسٹ جنریشن پسنی سے آنی ہے، ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، میں اور حیدر رستے میں یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ ان کے پاس بھی تو وہی وسائل ہونے چاہیے جو ہمارے پاس ہیں، اور یہاں پہ بھی تو سڑک اتنی بہتر ہونی چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ پلے گراؤنڈ میں شاید پانی ہے یا کیا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کا سلسلہ، کسی کو وہاں کی نکاسی آپ کا کام کرنا ہوگا، تو ان چیزوں کو یہاں تک لانے کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کسی کے حق کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، جب تک وہ یہاں تو انگریزی میں نہ کی جائے، یا کوئی پڑھا لکھا نہ کرے آ کے، یہاں کوئی پالیسی میکر نہ کرے۔ تو وہ لوگ یہاں سے اٹھ کے ایوانوں تک جائیں اور وہاں سے ان مسائل کا حل لے کے آئیں۔ اس پہ ہم انشاءاللہ وی ول ورک، اور اس میں ہم بہت سارے ڈومینس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہزارن نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے توسط سے ہم آج یہاں پہ آئے، اور بہت سے علاقے جو ہم نے دیکھے جدھر کے لوگوں سے ہم ملے، اسی طرح کے لوگوں کے توسط سے۔ آپ لوگ بھی اس چیز کی طرف فوکس کریں۔ یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، آپ اس میں اپلائی کریں، اس کا حصہ بنیں، ہمیں اچھا لگے گا۔ نہیں بھی بنتے، آپ اس کو نہیں دیکھیں بھی نہیں، اپلائی بھی نہ کریں، لیکن اپنے طور پہ آپ آپس میں کوئی ایک نیٹ ورک بنائیں، آپس میں تمام اساتذہ، خواتین، یہاں کے جو لوکل لیڈرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، ان کو اکٹھا کریں، ان کو یہ چیز بتائیں، سمجھائیں کہ ہم کلیکٹیولی مل کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ویسے میں اس ٹاپک کو کسی نصابی مروجات سے ہٹ کر میں آج کے عنوان کے تنقیدی سوچ کیا ہے کا خلاصہ آپ ہی کے منتظمین، آپ ہی کے ادارے اور آپ ہی کے پروگرام سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر جناب ولید شیخ صاحب یہاں میرے سامنے اپنے ادارے ایس ایف ای ہے،
کی مثبت کارروائیوں سے معاشرے میں تبدیلی لانے والے تنظیم کی خوبیاں بیان کریں تو جناب کو میں باحترام ضرور سنوں گا، مگر میں اپنی تنقیدی رائے اس وقت تک اس ادارے یا اس کے پیش آنے والے جو خوابی یا خوبیاں ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے حوالے سے بیان کریں گے، اس پر تب تک نہیں دوں گا جب تک میں تفصیلی طور پر بجائزہ زمینی حقائق اس کے حوالے اکٹھا نہ کروں۔ ویسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں جب اس پروگرام کی طرف آ رہا ہوں کہ مجھے راستے میں کوئی روکے کہ وہ مجھے مخاطب ہو کر کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو بتائیے کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا ایک موضوع چنا ہے یا یہ پروگرام منعقد کیا ہے، تو ایسی رائے عامہ اور ہوائی باتوں کو سن کر مجھے اپنے قدم بجانب اس پروگرام بھی نہ روکنا ہے۔ کیوں نہیں روکنا ہے؟ اس وقت تک نہیں روکنا ہے جب تک میں بشواہد اس حوالے تحقیق نہ کروں، اس کے بارے میں نہ سوچوں۔ وہ اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کی تہ تک جانے سے پہلے اپنے آپ فیصلہ صادر فرماتے ہیں، جو ایک تنقیدی سوچ کا رد ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ تنقیدی سوچ کسی عام سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کا نام ہے کہ ہم کسی معاملے کی تہ تک پہنچ کر ہی اپنے کلمات اور فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ اگر ہم تنقیدی سوچ کو پس پشت رکھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پشاور سے تعلق رکھنے والے ہونہار طالب علم مشال خان کے ساتھ ہوا۔ وہ ہونا اس معاشرے میں تو عام ہے، اور یہ ہونا تو بہت آسان ہے۔ اور یہ کب آسان ہے؟ کس لیے آسان ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ سوچتا نہیں مگر بغیر شواہد عمل ضرور کرتا ہے۔ اگر ہم نصابی کتابوں سے ہٹ کر اس موضوع کو دنیائے فلسفہ اور دنیائی تجربات کے پیش نظر رکھ کر زیر بیس لائیں، میں اس معاشرے میں تنقیدی سوچ کی فقدان کا ذمہ دار پاکستان میں پنپنے والے فرسودہ نظام تعلیم کو ہی گردانتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تنقیدی سوچ پر خدگن لگانے میں ہمارے ملکی فرسودہ تعلیمی نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو فقط نصاب در نصاب تک ہی محدود ہے، جس میں ہم بس بچوں کے کندھوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں مگر ان کی ذہنوں کو وسعت نہیں دے رہے ہیں، ان کی ذہنوں کو وسیع نہیں کر رہے ہیں، ان میں سوچنے کی صلاحیت برقرار نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ملکی تعلیمی نظام کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام علم سے بے بارہ ہے۔ وہ یہ کہ یہاں لکھنا سکھایا جاتا ہے، یہاں پڑھنا سکھایا جاتا ہے، لیکن سوچنا سکھایا نہیں جاتا۔ اخلاقیات کو آپ معاشرے میں انٹروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آئے گی۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جتنی چیزیں ہم کتابوں میں شاید اتنی چیزیں نہیں سیکھ پائے تھے، آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے سیکھنے میں مصروف ہیں، اور ہمیں بہت سی مثبت چیزیں اس چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں۔ اور شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ اخلاقیات پر توجہ دی جاتی ہے۔ وہاں جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے پاس 5.5 کلو والا بستہ نہیں ہوتا، اس کے پاس میتھ، انگلش، اردو کی کتابیں نہیں ہوتی، اس کو پچھلے شروع کے 2-3 سالوں میں صرف اور صرف اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں اگزام 4تھی کلاس سے شروع ہوتے ہیں۔ 2 سال 3 سال صرف اور صرف انہیں اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے،
اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جاپان میں کوئی چوری نہیں ہوتی. جاپان کی سڑکوں میں اگر پڑی ہوئی کسی کے 2 لاکھ 10 لاکھ گر جائیں تو کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں. اگر اٹھائے گا بھی تو ڈاکے پولیس میں رپورٹ کرے گا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈو. اگر تمہاری وجہ سے کسی کو دھکا لگے تو آپ کا آنکھیں نہیں نکالے گی، بلکہ آپ کو دھکا آپ کا لگا سوری وہ بولے گی. تو یہ ہے اخلاقیات. ایسی اخلاقیات سے ایک معاشرے کی تعمیر کی جاتی ہے.